الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیزان، آج ہم آپ کے سامنے المستدرک کی ایک حدیث رکھنے لگے ہیں جو کہ حسن ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مولوی فضل سندروی نے اپنے بیان کیا یہ سب یزیدی ہے میں ایک روایت جو ہے تاریخ دمشق سے بڑا زور لگا کے پیش کی تھی۔ آج ہم آپ کو بھی ایک حدیث دکھانے لگے ہیں جو کہ حسن ہے، اگرچہ جو ملا نے روایات پڑھی وہ صحیح نہ تھیں، لیکن ملا اور ان کی ٹیم نے کوشش کی کہ ہم یزید کی شان میں، جہاں یزید کو صالح کہا گیا، اگرچہ اس متن میں یزید کے لیے صالح لفظ نہیں تھا، تو زور لگایا ملا کمپنی نے کہ ہم اس کو صحیح قرار دے دیں، لیکن وہ اس کو صحیح ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ آج ہم آپ کے سامنے المستدرک کی، جس کو ملا مستدرک بھی پڑھتا ہے، اور اس کا کلپ ہم نے پہلے پیش کر دیا، اور ملا کی 200 غلطیاں بھی ہم نے گنوا دیں، اور جب ملا پھنس جاتا ہے تو ملا کی ٹیم کہتی ہے کہ کلپ دکھائیں، اگرچہ ہم نے کلپ جو ہے پہلے سے ہی ہم نے لوگوں کو دکھا دیے ہیں۔ اب اس سلسلے میں ملا نے جو روایت پیش کی تھی تاریخ دمشق سے، جس سے ملا نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یزید کا ذکر جو ہے وہ تورات میں آیا ہے، اور یزید کو صالح کہا گیا ہے، اور تورات میں ذکر آنا کوئی معمولی بات ہے، یہ ملا کے الفاظ تھے۔ تو ہم آج آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے اس نے یہ روایت پیش کی تھی جو کہ صحیح نہ تھی، اور ہم نے جب اس کے اوپر کلام کیا تو ملا کی سٹپنی ایک باہر آئی، اور اس نے کہا کہ جی یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ ہے۔ تو انہوں نے میرے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگا دیا، اس لیے کہ میں نے ان ضعیف اور جو موضوع قسم کی روایات تھی ان کا انکار کیا۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارا ملا پھنس گیا ہے تو انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا کہ یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے، اور اپنی ویڈیو کے بیان کو انہوں نے یہ عنوان دیا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ المستدرک کی یہی حدیث سامنے رکھ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ ملا فضل اینڈ کمپنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بدترین انہوں نے تہمت لگائی ہے، اور وہ تہمت لگاتے ہوئے آج پکڑے گئے، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ یزید کا ذکر جو ہے انہوں نے تورات میں پڑھا، اور یزید کو صالح کہا گیا، حالانکہ وہاں صالح یزید کو نہیں کہا گیا تھا۔ ان سالوں کو یہ نہیں پتا کہ یہاں صالح جو ہے وہ صفح کو، سلام کو، منصور کو اور دیگر کچھ 7 حضرات ہیں جن کو 6 یا 7 ہیں، ان کو صالح کہا گیا ہے، نہ کہ یزید کو۔ یزید کو تو صرف بادشاہ کہا جا رہا ہے، اور وہ بھی روایت صحیح نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ المستدرک کی روایت آپ دیکھیں کہ جن میں انہوں نے یزید کو فتنہ قرار دیا ہے، تمہارے امیر المومنین کو، تم سب کے ڈیڈی کو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتنہ قرار دیا ہے، اور یہ بات انہوں نے کربلا سے پہلے شروع دور میں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی یہ حدیث جو ہے شروع کے دنوں میں ہے، شروع کے دنوں میں یہ حدیث جو ہے انہوں نے سنائی۔ حدیث کیا ہے کہ خالد بن حویرث کہتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے، یعنی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فتنے تو موتیوں کی مانند ہیں جو دھاگے میں باندھ دیے جائیں، جیسے ہی دھاگا ٹوٹے وہ سارے ٹوٹ کر بکھر جائیں۔ خالد بن حویرث کہتے ہیں مقام صبا پر اذان ہو رہی تھی، اور وہاں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، اور ایک عورت جو بنو مغیرہ میں سے تھی جس کا نام فاطمہ بتایا جاتا ہے، تو اس نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، پوچھا
تو حضرت عبداللہ بن عمر انہوں نے سنا، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقولو فرمایا ذاک یزید ابن معاویہ، یعنی یہاں فتنے سے جو نبی علیہ السلام نے فتنوں کی طرف پیشن گوئی فرمائی ہے، اشارہ فرمایا ہے، اس سے مراد یزید بن معاویہ ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، اور شروع کے دنوں میں قرار دے رہے ہیں، ابھی یہ معاملات جو ہیں یہ واقع نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ یزید کو فتنہ قرار دے رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں قرار دے رہے ہیں۔ تم کہتے ہو عبداللہ بن عمر بن عاص نے بیعت کر لی تھی یزید کی، کہاں کی تھی؟ وہ تو یزید کو فتنہ سمجھتے تھے، عبداللہ بن عمر بن عاص یزید کو فتنہ سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام کی حدیث سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے یزید کا ذکر تورات میں پڑھا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کیا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کا ذکر تورات میں پڑھا تھا؟ صالح ان کو سمجھتے تھے، صالح ذکر ان کا پڑھا تھا کہ وہ صالح ہے؟ یہ چیزیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تورات میں یہ باتیں پڑھی تھیں؟ آگے اس بات کا رد آ رہا ہے۔ تو فقالت، پس اس عورت نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تجدو مکتوبا فی الکتاب، کیا آپ نے یہ بات کتاب میں پڑھی ہے؟ یعنی تورات میں پڑھی ہے، انجیل میں پڑھی ہے، قرآن پاک میں پڑھی ہے؟ یہ بات آپ نے پڑھی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں، قال لا اجدہ باسمی ولکن اجد رجلا من شجرۃ معاویہ یسفک الدماء، فرماتے ہیں کہ میں نے نام کے ساتھ تو نہیں پڑھا دیکھا، مگر یہ دیکھا ہے کہ ایک شخص حضرت معاویہ کی صلب میں سے عوام کا بری طرح قتل عام کرے گا، قتل عام کرے گا، وَيُسْتَحَلُّ الْأَمْوَالِ، اور لوگوں کے مال کو حق ضبط کرے گا، اور کعبۃ اللہ کو تباہ کر دے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ فرما رہے ہیں، اگر انہوں نے تورات میں یزید کی یہ شان پڑھی ہوتی جو آپ بیان کرتے ہیں، جو آپ کے نزدیک شان بھی ہے صالح ہونا اور ذکر آنا تورات میں، اگر یہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے پڑھا ہوتا تو وہ یہاں یہ فرماتے کہ ہاں تورات میں تو میں نے ان کا ذکر پڑھا کہ وہ صالح ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ نہیں فرمایا، یہ لاہور کے ایک مگر مچھ نے کہا ہے کہ یزید کو تورات میں جو ہے صالح کہا گیا ہے، اور اپنی طرف سے اس نے یہ بات ڈالی جس کا ذکر ہم نے پیچھے کیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صلب میں سے ہے، اور لوگوں کا قتل عام کرے گا، اور کعبۃ اللہ کو تباہ کر دے گا۔ جی آپ روایت دیکھیں جس کی سند جو ہے حسن ہے، اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کے فسادی ہونے کی اور بیت اللہ کو گرا دینے کی اور اس کے لوگوں کا مال ناحق طور پہ جو ہے ضبط کرنا، اس بات کا بتا رہے ہیں، اور لاہور کے جو ہے امام البغیرت سرکار جو ہے وہ یزید کا ذکر تورات میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تم لوگوں نے غلیظ تہمت لگائی ہے، تم لوگوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص کی گستاخی کی ہے، اور تم نے ایسی روایات پڑھ کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی ہیں۔ تم اپنے آپ کو محقق کہتے ہو، تم اپنے آپ کو محدث لاہوری کہتے ہو، یہ حال ہے تمہارا کہ تم عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے تم نے اپنی کتاب میں کہ انہوں نے یزید کی بیعت کی تھی۔ کہاں بیعت کی تھی؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی کہاں بیعت کی تھی؟ تو یہ ذکر تم اس کا تورات سے ثابت کرتے ہو، حالانکہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیان میں اس بات کی نفی کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے بیان کی روشنی میں وہ یزید کو فتنہ قرار دے رہے ہیں، اور تم اس کو صالح قرار دیتے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ تم کہتے ہمارے پاس 4 کروڑ کی کتابیں، یہ کتابیں کتابوں میں تم نے یہ نہیں پڑھا۔ تو لاہور کا یہ مگرمچھ ملا جو ہے یہ یزید کو بڑھانے چڑھانے کے لیے اس نے اپنی کمر کسی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ہم نے المستدرک کی یہ حدیث جو ہے حسن ہے، اس سے ہم نے ثابت کر دیا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے خلاف تھے، وہ یزید کو فسادی سمجھتے تھے، اور انہوں نے یزید کی بیعت، ان کا یزید سے بیعت کرنا ثابت نہیں ہے، اور یہ ملا خام خواہ میں ہر کسی کو یزید کی بیعت کروانا چاہ رہا ہے، اور ایسا یہ ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے، اس ملا کے شر سے اللہ پاک امت مسلمہ کو محفوظ و معمور رکھے، صحابہ کرام کا اور اہل بیت کا حقیقی معنوں میں اللہ پاک نوکر رکھے، آمین۔